قسمت اور اتفاقات جب کسی سے مذاق پر اتر آئیں تو پھر دن تیزی سے گزرتے ہیں، واقعات جلد جلد رونما ہونے لگتے ہیں اور ہر قدم پر بکھرے ہوئے اتفاقات سے سابقہ پڑتا ہے۔ ہر نیا دن اور اس کے واقعات سے مستقبل کے المیے کی ایک اہم اور دلچسپ کڑی بن کر زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ چنانچہ ان تینوں سے قسمت اور اتفاقات مذاق پر آمادہ تھے۔ نادر جب لکھتے لکھتے گھبرا جاتا تھا تو پھر اس کے ساتھ کوئی پروگرام بنا لینا آسان ہوتا تھا۔ روبینہ کا کتنا دل چاہ رہا تھا کسی دن گھوڑوں پر سفر کرے، لیکن اس مرتبہ تو وہ ایک بار بھی گھوڑوں پر کہیں نہیں گئے تھے۔ وہ ہمیشہ نادر کے ساتھ اور پروگرام کی محتاج نہ تھی۔ وہ خود جہاں چاہتی تھی چلی جایا کرتی تھی، لیکن اول تو وہ یہاں پہلی بار آئی تھی اور مسوری اور نینی تال والی کمپنی کو اس کو یہاں نہیں ملی تھی۔ دوسرے اس مرتبہ اس کی قوت ارادی تقریباً ختم سی ہو رہی تھی۔ بہت سی باتیں وہ یا تو محض سوچ کر رہ جاتی تھی یا ان کے نہ کر سکنے پر کوفت میں مبتلا رہتی تھی۔ اس کی وجہ اس کی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ جس الجھن کا شکار تھی اس کا فی الحال اس کے پاس کوئی حل موجود نہیں تھا۔ چنانچہ اس شام جب نادر پوری طرح تھکا ہوا بڑے نکمے پن سے اپنی کرسی پر بیٹھا بے دلی سے اس کی اور محمود کی باتیں سنتا رہا تھا تو اس نے پوچھا، تم آج لکھ نہیں رہے ہو؟ آج تم کو اپنے کمرے میں گھس کر بیٹھنے کی جلدی نہیں ہے؟ میں بہت تھک گیا ہوں اور فی الحال میرا لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لاؤ پھر مجھے تھوڑے چلغوزے ہی دے دو۔ وہ چلغوزے پہلے ہی سے لیے بیٹھی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ جب وہ لکھتا نہیں ہوتا تو پھر وہ بڑی کاہلی سے بیٹھا ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا کرتا، جیسے اس نے یہ سب آج پہلی مرتبہ دیکھا ہو، اور جتنی دیر اس کے ہاتھ نہیں چلتے تھے اتنی دیر وہ مسلسل کچھ نہ کچھ چباتا کھاتا یا پھر سگریٹ پیتا رہتا تھا۔ وہ خاموشی اور انہماک سے چلغوزے چھیل چھیل کر کھاتا رہا۔ بات یہ ہے کہ تم اس قدر تھک جاتے ہو لکھتے لکھتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو سر پیر کا ہوش نہیں رہتا اور جب لکھتے لکھتے تھک گئے تو افیمچیوں کی طرح بیٹھے اونگھا کرتے ہو۔ اگر اس کے بعد کوئی تفریح کر لو یا کوئی تگڑی قسم کی ایکسرسائز کر لو تو تمہارے اندر کام کرنے کی نئی قوت پیدا ہو جایا کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری صحت اتنی کمزور ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہی کہتی ہو، میں خود سوچ رہا تھا کہ گھوڑوں پر کہیں جایا جائے، تو پھر چلو۔ کہاں چلنے کا خیال ہے؟ چال چلے چلو، ایبک سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ پروگرام بن گیا اور وہ محمود سمیت منہ اندھیرے گھوڑوں پر روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو خانزادہ اپنے السیشن کی ٹریننگ میں مشغول تھے اور ایبک کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ ان کو دوری سے دیکھ کر خوش ہو گئے اور السیشن کی زنجیر پکڑے ان کی طرف بڑھے۔ گھوڑوں کی باگیں تھامے وہ گیٹ کے قریب کھڑے تھے۔ ہیلو راج کمار اجے، خانزادہ ان کو دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائے۔ وہ دونوں اس وقت بے حد خوبصورت اور شاداب نظر آ رہے تھے۔ کوہستان کی خنک اور صحت مند ہوا نے ان کے چہروں کو تمتما دیا تھا۔ ان کے بال پریشان تھے اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ محمود بے حد خوش اور حیران تھا۔ مختصر سی سلام دعا کے بعد روبینہ السیشن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کتا بھی شاید انگریزی کو دیکھ کر اپنے رنگ پر آتا ہے، فوراً اپنا جسم اس کے کپڑوں سے رگڑنے اور اس کے ہاتھ چاٹنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گئی اور دونوں ہاتھوں میں اس کا منہ لے کر بڑے پیار سے دیکھا اور بولی، بہت عمدہ قسم کا السیشن ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی نسل مدت سے میرے پاس محفوظ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرغون۔ غضب کر دیا خان صاحب، یہ نام اس پر جچتا بھی ہے، نادر نے داد دی۔ آپ کے پاس لیبراڈور بھی ہے؟ روبینہ نے سوال کیا۔ کیوں نہیں؟ اور وہ اس کو لیبراڈور دکھانے کے لے گیا۔ نادر کو کتوں سے زیادہ شوق نہ تھا، بلکہ وہ ان سے خائف ہی رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انتہائی شوق کے باوجود روبینہ کے پاس روسی نسل کا صرف ایک چھوٹا سا جھبرا کتا تھا۔ وہ محمود کے ساتھ وہیں کھڑا تھا۔ خانزادہ کا سائز سنگھ کے گھوڑے لے کر استبل میں باندھ آیا اور وہ دونوں وہیں کھڑے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ سائز پوربیا تھا اور نادر اس کی پوربی بولی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ صاحب تم تو ہمری اور کے دکھلائی پڑت ہو۔ ہاں ہم ہوئی کے ہیں، نادر نے جواب دیا۔ ارے صاحب ہم تو ایک نجراں تم کو چین نہیں، ارے میاں ہمری تریاں کا کونو نجرنا نہیں آوت ہے۔ خاص طور پر روبینہ اور خان صاحب ان کی طرف آئے۔ روبینہ کی گود میں جپسی کا بچہ تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جو اس دن پیدا ہوا تھا جس دن پہلی مرتبہ وہ یہاں آئے تھے۔ مرمری باہوں میں سیاہ نیگرو بڑے سکون سے آنکھیں جھپکا رہا تھا۔ وہ ابھی تک کتوں ہی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔
ایبک کہاں ہے؟ باتیں کرتے کرتے روبینہ نے سوال کیا۔ وہ شاید سو رہا ہے۔ اچھا یہ ہے آپ کا بچہ؟ کیا نام ہے تمہارا مسٹر؟ انہوں نے اس سے انگریزی میں بات کی، مگر نادر نے ٹوکا، خان صاحب میرا لڑکا بہت اچھی اردو بولتا ہے، آپ اس سے اردو میں بات کریں۔ خوب، یہاں تو آؤ مسٹر۔ ایبک ابھی تک سو رہا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور پوچھا، ایبک کی طبیعت کیسی ہے؟ ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس مرتبہ جب سے شملہ رہ کر واپس آیا اس کا زیادہ وقت سو کر گزرتا ہے، کچھ مست سا نظر آ رہا ہے۔ نور محمد برآمدے میں سے گزر رہا تھا، خانزادہ نے اس کو پکارا، نور محمد۔ وہ ان کے قریب آ گیا۔ ایبک سو کر اٹھ گیا؟ نہیں صاحب، میں چائے رکھایا تھا، وہ بھی ویسی ہی پڑی ہے۔ دیکھو اٹھ گیا ہو تو اس کو بتا دو کہ تمہارے مہمان آئے ہیں۔ جب وہ برآمدے میں داخل ہوئے تو وہ ہلکا سا کمبل لپیٹے کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ پاس ہی تیپائی پر چائے کی پیالی رکھی تھی۔ باتوں کی آواز اور قدموں کی چاپ پر اس نے نظر اٹھائی اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ پھر وہ اس کی طرف دیکھ کر افسردگی سے مسکرایا، ہیلو۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور وہ محمود کی طرف متوجہ ہو گیا، تم بھی آئے ہو، یہ بڑا اچھا ہوا۔ اس نے جھک کر گرم جوشی سے اپنے ننھے دوست کو پیار کیا۔ کیوں بھائی ایبک، سنا ہے بڑی دیر تک سونے لگے ہو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، بیکاری سے اکتا گیا ہوں۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اگلی سی شگفتگی نہ تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں وہ کسی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر روبینہ کا دل دکھ گیا، اس کو کیا ہوا ہے؟ کیوں ایبک، طبیعت تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو دکھا لیا ہوتا۔ نہیں مامو جان، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا۔ تو جاؤ پھر نہا ڈالو۔ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو اس کی پشت پر لپٹا ہوا کمبل دیکھ کر اس کو ایسا محسوس ہوا گویا وہ کوئی رومی سردار ہو جو ایلفی تھیٹر کی سیڑھیوں پر سب کی طرف سے پیٹھ موڑے کھڑا ہو۔ اس کا دل چاہا اس کو روک دے اور کہے، تم یوں ہی رہو۔ اس ملگجی شلوار اور کھلے ہوئے کفوں والی قمیض میں کمبل لپیٹے ہوئے تم بہت پیارے نظر آ رہے ہو، اور تمہارے یہ بکھرے ہوئے بال جن کو کبھی اوہارا کے کنول جیسے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سنوارا کرتے ہوں گے، یوں ہی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ جلدی خانزادہ اور نادر جنگ کی خبروں پر تبصرہ کرنے لگے اور وہ کوئی اکتا کر رسالہ دیکھنے لگی۔ وہ آ کر قریب ہی بیٹھ گیا۔ نہا کر بھی اس کے چہرے پر شگفتگی نہ تھی۔ نہا کر تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہوئی؟ ٹھیک ہو بالکل، وہ مسکرایا۔ محمود کہاں ہے؟ باہر۔ وہ خاموش بیٹھ گیا، اسے کوئی بات نہیں سوجھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کے اچانک آ جانے سے کچھ اور سراسیمہ سا ہو گیا۔ میں جب کوئی ارادہ کرتا ہوں بات الٹ جاتی ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ میں کافی لاتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا تم خود بناؤ گے؟ ہاں چلو میں بھی چلتی ہوں۔ نہیں میں ابھی لاتا ہوں۔ ایبک، میں تمہاری مہمان بن کر تو نہیں آئی ہوں جو تم مجھ سے مہمانوں کا سا سلوک کر رہے ہو۔ وہ لاجواب ہو کر بے بسی سے بولا، چلو۔ کھانے کے کمرے میں وہ دونوں کھڑے تھے۔ بجلی کی کیتلی میں پانی سائیں سائیں کر رہا تھا اور وہ کافی تیار کر رہی تھی۔ میں تو سمجھی تھی تم چلے گئے تھے۔ کہاں؟ کہیں گھر؟ میں بہت دن سے گھر نہیں گیا، تم کو تو معلوم ہے۔ اب چلے گئے ہوتے، اس نے طنز سے کہا۔ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ شادی۔ اس نے لائٹر سے روبینہ کا سگریٹ جلایا۔ کس سے؟ ایک لڑکی سے، یعنی جو میری ماں نے پسند کر کے طے کی ہے، یعنی خانزادی سے۔ ایبک، ہاں۔ پاگل تو نہیں ہو گئے جو یوں اپنے کو دوسروں کے حوالے کرو گے؟ ہاں شاید ہو گیا ہوں۔ اس نے سگریٹ کے 3-4 لمبے لمبے کش لگائے اور جھنجھلا کر سگریٹ آتش دان میں پھینک دیا اور بڑے خوبصورت سے روسی چائے دان میں قہوہ دم کر کے رکھ دیا۔ ٹکوزی چڑھاتے وقت روبینہ نے محسوس کیا یہ خاصی پرانی ہے۔ ایبک، اس گھر میں عورت کب سے نہیں آئی؟ جب سے ان کی بیٹی اور اس کا شوہر سوئٹزرلینڈ جا بسے۔ پھر تو وہ عورت کی صورت کو ترس گئے ہوں گے۔ ہاں، ان کو حسرت ہے کوئی ان کے گھر کو دیکھے اور باورچی خانے میں کام کرے اور توجہ سے ان کو کھانا کھلائے۔ وہ جس وقت کافی کی ٹرے لے کے کمرے میں داخل ہوئی تو خانزادہ نے بڑی شفقت سے اس کو دیکھا اور بولا، لڑکیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں، مگر یہ ایبک بہت شریر ہے، آپ سے کافی بنوائی؟ نہیں، میں تو خود ہی چلی گئی تھی، وہ پیالیوں میں کافی انڈیلتے ہوئے بولی۔ پھر پشاور کے قہوے اور قاہرہ کے قہوہ خانوں اور لندن کے کافی ہاؤسوں کی باتیں چل پڑیں کہ نور محمد کی کھنکھار نے سب کو متوجہ کیا۔ خانزادوں کو اس کا مطلب معلوم تھا اور باہر چلے گئے۔ نور محمد نے ان کا متوقع سوال دہرایا، مہمانوں کے کھانوں کا انتظام کروں یا کہیں اور کھائیں گے؟
وہ کھائیں گے تو یہیں، تم زیادہ تکلف مت کرنا، سیدھا سادہ لڑکا ہے، یہی اپنا مرغ مسلم اور پلاؤ وغیرہ کر لو۔ لڑکا تو سیدھا ہے، مگر میم سے کیا ڈرے جاتے ہو، کھائے گی وہ بھی یہ سب۔ پھر بھی دیسی ہی کھانا ہو کہ انگریزی بھی چاہیے؟ تم ٹھہرو، میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ اندر گئے اور بڑی بے تکلفی اور شفقت سے بولے، کیوں بچوں، آج کھانے پر کیا کھاؤ گے؟ اور بھئی راج کمار اجے، تم کو کیا چیز پسند ہے؟ دونوں ان کی سادگی اور محبت سے خوش ہو گئے۔ کچھ کھلا دیجئے، نادر بولا۔ بھئی اپنی پسند کی چیز کھا لو گے تو کیا گناہ ہو جائے گا؟ روبینہ نے تجویز کی، کیوں نہ ہم خود پکا کر کھائیں؟ کون کون پکائے گا؟ ایبک نے گھبرا کر سوال کیا۔ کیوں، تم گھبرا گئے؟ روبینہ ہنسی۔ بھئی اول تو مجھے پکانا آتا ہی نہیں، اوپر سے نور محمد کے اعتراض اور آسان خطا کر دیتے ہیں۔ چلو تم نہ پکانا، مدد کر دینا۔ روبی تم مرغ کا روسٹ بناؤ، نادر نے تجویز پیش کی۔ اور تم؟ خانزادہ نے پوچھا۔ میں تو بھوکے سے سو رہنے والوں میں سے ہوں، مجھے تو کھچڑی بھی اپنا ابالنا نہیں آتی، میں تو آپ سے باتیں کروں گا۔ مشکل تو یہ ہے کہ مجھے پکانے کا خبت ہے۔ چلو مسز نادر، تم بطخ کا روسٹ تیار کرو، میں مرغ مسلم تیار کرتا ہوں۔ بات طے ہو گئی اور سب باورچی خانے میں پہنچے۔ نور محمد نے خان صاحب کی مرغ مسلم والی اسکیم مسترد کر دی۔ اب کیا وقت ہو رہا ہے، اب اپنی کارگزاری پھر کسی دن دکھائیے گا۔ اور پھر سرگوشی میں بولے، یہ بیچارہ پروفیسر اوپر آیا ہوا کھڑا ہے، اس کو کہاں باورچی خانے میں گھسیڑ لائے، ایسے ہی ہے تو میم کو یہاں چھوڑ دو۔ چنانچہ روبینہ، ایبک اور محمود باورچی خانے میں ہی رہ گئے اور نادر ان کے ساتھ لائبریری میں چلا گیا۔ یہ میری تمام عمر کی کمائی ہے، انہوں نے بڑے شوق اور محبت سے اپنی کتابوں کی طرف دیکھا۔ نادر ان کی کتابیں دیکھتا رہا۔ لائبریری ان کے گھر بھر میں سب سے زیادہ دلکش تھی۔ شتری رنگ کے اونی قالین کے وسط میں شیشے کی میز کے گرد بڑی آرام دہ اور خوبصورت کرسیاں رکھی تھیں، جن پر لاک کا کام ہوا تھا۔ کریم رنگ کے نفیس پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ خوبصورت الماریوں اور شیلفوں میں بہترین کتابیں، عربی اور فارسی کے قدیم نسخے سجے ہوئے تھے، اور کونوں پر اونچے اور نازک سٹولوں پر پھولوں سے بھرے ہوئے گلدان رکھے تھے۔ کمرے کی فضا میں سکون تھا اور آسودگی۔ سامنے ایک اخروٹ کی لکڑی کے فریم میں ایک بڑی سی تصویر لگی تھی، ہاتھ کی بنی ہوئی، ایک پرشور پہاڑی نالے پر بندھا ہوا ایک شکستہ پل، اور اس کے دوسرے سر پہ کھڑا ہوا ایک کشمیری ہاتھو تھا۔ سر پر ہاتھوں والی چھوٹی سی نوکدار ٹوپی، اونچی اور گھیردار شلوار اور دھان کی رسیوں کی چپل پہنے ہوئے، برہنہ پیٹھ پر بھاری بوجھ اٹھائے، حسرت سے کھڑا پل کے اس پار راستوں کو دیکھ رہا تھا۔ تصویر کے نیچے عنوان تھا، مابر شکستہ، ٹوٹا ہوا پل۔ نادر اس تصویر کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ ہاتھو کے چہرے پر ٹوٹے ہوئے پل کی بلیوں، ارد گرد اگی ہوئی جھاڑیوں اور بہتے ہوئے پانی کے تند دھارے پر غضب کی کیفیت تھی۔ اس تصویر پر چھائی ہوئی شام کی اداسیاں دن کے 10 بجے بھی مایوس کن اور محیب اندھیرے کا احساس دلا رہی تھیں۔ یہ تصویر خوب ہے، کس نے بنائی؟ پسند آ گئی؟ مصور کا نام تو کونے میں لکھا ہے۔ نادر نے ذرا غور سے دیکھا، جاپانی سٹائل سے تلے اوپر حروف میں خود ان کا نام لکھا تھا۔ آپ آرٹسٹ بھی ہیں؟ نہیں، اب تو نہیں ہوں، ہاں ایک زمانے میں امکان تھا کہ آرٹسٹ بن جاؤں۔ آپ نے سیکھی تھی؟ سیکھی تو کیا تھی، خاصی دلچسپی رہی، پھر چھوڑ دی، ایک دم ہی شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے لہجے میں تعصف اور دبی ہوئی حسرت تھی۔ اچھا، خوب شوق ہوا تھا، مگر چھوڑ کیوں دی، جاری رکھتے؟ شوق کیا تھا، یہ سمجھ لو کہ آرٹ تقدیر کے خلاف انسان کا آخری مورچہ ہے۔ میں بھی ایک زمانے میں تقدیر کے خلاف نبرد آزما تھا۔ اچھا، تو آپ تقدیر سے جنگ کرتے رہے ہیں، میں سمجھا تھا آپ کو زندگی میں قدم جمانے کے لیے زیادہ جد و جہد نہ کرنی پڑی ہوگی۔ نہیں، اس قسم کی جنگ نہیں تھی، لیکن زندگی میں قدم جمانے کے علاوہ بھی کچھ ایسے اتفاقات اور حادثات ہوتے ہیں جن سے انسان تقدیر کا شاکی ہو جاتا ہے، کسی شغل کے دامن میں پناہ لیتا ہے۔ نادر بامانی انداز سے مسکرایا، انہوں نے پیٹھ تھپکی۔ سمجھ گئے نا؟ کیوں نہ سمجھو گے، تم ذہین ہو، آرٹ کے معلم ہو، اور جہاں تک میرا خیال ہے تمہارے اپنے دل میں ایک لازوال گداز اور سوز موجود ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، کیوں، ٹھیک ہے نا؟ خان صاحب اور نادر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کو بتایا، میری بہن بھی آرٹسٹ ہے۔ ادب اور آرٹ کے دو رسیہ دنیا میں واقع ہونے والے ہر واقعے سے بے نیاز دیر تک بیٹھے اپنی دل پسند باتیں کرتے رہے۔
اور باورچی خانے میں دو محبت کرنے والے دل مضطرب اور خاموش تھے۔ ایبک بطخ صاف کر رہا تھا اور وہ روسٹ کی دوسری تیاریوں میں مصروف تھے۔ نور محمد دوسری میز پہ کھڑا پلاؤ کے چاول صاف کر رہا تھا۔ ایبک بدستور مزمحل اور رنجیدہ تھا۔ روبینہ نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کے جواب مختصر تھے۔ یہ کس قسم کا انسان ہے؟ اس نے بڑے تعجب سے سوچا۔ ایک دفعہ اتنا وارفتہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر ادا اور ہر نگاہ سے الفت ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس نے اس دن صاف الفاظ میں اعتراف محبت بھی کر لیا، اور آج یہ اس قدر بیگانہ اور رنجیدہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو میرے قرب سے قطعی خوشی نہیں۔ لیکن وہ اس کے خیالات کا اندازہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کو کیا خبر تھی کہ مشرقی وقتی اور لمحاتی خوشیوں سے بھی سوچ سوچ کر لطف لینا چاہتے ہیں، کہ مسرت کا وہ لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماضی کے اندھے کنویں میں گم ہو جاتا ہے۔ ایبک نے بطخ تیار کر کے روبینہ کے پاس رکھ دی اور خود نور محمد کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ صاف کرنے لگا تو نور محمد نے اس کو ٹوکا، بھیا اب تو تم ہر وقت منہ لٹکائے رہتے ہو، پہلے تو ہر وقت ہنستے بولتے رہتے تھے، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں نور محمد، کچھ تو ہے، مجھے اپنی اماں یاد آ رہی ہیں۔ اے لو ماشاءاللہ، جوان جہان اماں یاد آ رہی ہیں۔ کیا تم ولایت جانے کے ارادے کرتے ہو؟ پھر چلے جاؤ اماں کے پاس، کیا مجبوری ہے؟ یوں منہ لٹکائے پھرنے سے کیا بنتا ہے؟ یہی سوچ رہا ہوں نور محمد۔ وہ اردو میں شاید ہی کبھی بات کرتی اور وہ بھی دو حرف سیدھے نہ بول پاتی مگر ایک ایک لفظ سمجھتی تھی۔ اس نے دونوں کی ساری باتوں کو سنا اور سمجھا۔ اچھا تو یہ پھر جا رہا ہے، اب اس دیش سے بھی چلا جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کو محسوس ہوا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ زندگی سے ایک بار پھر نکل جائے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ ایبک ہاتھ دھو چکنے کے بعد محمود کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ ایبک بھائی، یہ آپ کا گھر ہے؟ نہیں محمود، یہ بھی میرا گھر نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے وہ الجھا؟ وہ دیکھو کیسی اچھی تتلی ہے۔ محمود نے ہاتھ چھڑایا اور لپک کر تتلی پکڑ لایا۔ واہ بھائی، تم خوب ہو، تم تو خرگوش پکڑ لیتے ہو، تتلی بھی پکڑ لیتے ہو۔ ایبک بھائی، تتلی کو پھول بہت پسند ہوتے ہیں۔ ہاں محمود، تتلی کو پھول بہت پسند ہوتے ہیں، اور تتلی خود بھی تو پھول کی طرح خوبصورت ہوتی ہے۔ محمود سر جھکائے اپنی تتلی کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا اور ایبک کی نظر باورچی خانے کی کھڑکی پر جا پڑی۔ انگور کی بیل سے ڈھکی ہوئی کھڑکی کے پیچھے کچن ٹیبل پر جھکی ہوئی شفاف پیشانی اور سنہرے بال نظر آئے۔ وہ دراز پلکیں بڑے انہماک سے جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے درخت سے ٹیک لگا لی، پیر پھیلا لیے اور ٹکٹکی باندھ کر اسی طرف دیکھتا رہا۔ کھڑکی پر جھکی ہوئی بیل میں لٹکتے ہوئے انگوروں کے قرمزی خوشے اور چمنی میں سے اٹھتا ہوا دھواں، اس سب کے درمیان وہ چہرہ دیکھ کر اس کو بار بار خیال آیا جیسے یہ منظر ہزاروں بار کا دیکھا ہوا ہو، جیسے یہ چہرہ اور حسن بہت قدیم ہو۔ اس کی افسردگی میں اور اضافہ ہو گیا۔ کاش میں یہاں آنے کے بجائے خانم کے پاس چلا جاتا۔ اگر مجھے ایک بار بھی وہ لکھوا دیتی کہ ایبک میں تجھے دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں، تو میرے پاس آ جا، تو میں کیوں نہ چلا جاتا۔ میں اس کے گلے سے چمٹ کر کہتا، دیکھو خانم، میں تمہارا بیٹا ہوں نا، اس لیے آ گیا۔ پھر کاہے کو میں اس کاروباری شوق میں دوبارہ الجھتا۔ اف، یہ لمحات فرصت یہ نہ ہوتے تو کاہے کو میں اس کے تصور سے موئے غرق ہوتا چلا جاتا۔ مگر نہیں، اتفاق کو مجھ سے ضد ہے۔ خانم کو میری پرواہ نہیں۔ اس نے غم و غصے سے مغلوب ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ محمود کسی دوسری جگہ چلا گیا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھا ہوگا کہ اسی ہمت شکن اور صبر آزما آواز نے چونکا دیا۔ ابھی سو رہے ہو کیا؟ اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ نگاہیں خالی خالی سی تھیں۔ وہ خاموش تھا لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا، ارے تم پھر آ گئیں، تم مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ خدا کے لیے میری اور اپنی پوزیشن پر تو غور کرو۔ روبی، مشرق و مغرب میں بڑا فرق ہے۔ جو سچ پوچھو تو میں تم کو اب تک سمجھ بھی نہ پایا ہوں۔ تم ہنستی بولتی ہو لمحاتی آسودگی اور مسرت کے خیال سے، اور پھر اس ہلکے اور مطمئن قلب سے اپنے شوہر کے شانے پر سر رکھ کر اظہار محبت کرتی ہو، اس شوہر سے جو میرا استاد ہے۔ کون سے طوفان جنم لے رہے ہیں؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرے قدم اکھڑے جا رہے ہیں، لیکن میں راسخ العقیدہ اور ان گنت اقدار کا پابند ہوں۔ تم کو کیا معلوم گزشتہ ہفتے سے میرے ذہن میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ میرے جہاز کا لنگر ٹوٹ گیا ہے۔
وہ اسی طرح خیالی اور مظلوم نظروں سے اس کو تکتا رہا۔ وہ جھکی اور اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کے انداز میں بولی، ایبی ڈیئر، تم کو کیا ہو گیا؟ تم بیمار تو نہیں؟ خدا کے لیے اپنی خبر لو۔ کیا خبر لوں؟ ایسے بولا جس کوئی خواب میں بولتا ہے۔ یہی کہ تم کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، اس کی کن پٹیاں تپ رہی ہیں اور آنکھیں بھیگ رہی ہیں، اس کے لب لرز رہے تھے۔ خدا کے واسطے مجھے پریشان نہ کرو مسز نادر۔ ایبک کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ تم کو ہوا کیا ہے؟ میں تم کو کیا بتاؤں، میں بیمار ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ محمود اپنی ماں کو دیکھ کر قریب آ گیا اور ایبک کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر بولا، ممی، ایبک بھائی کو کیا ہو رہا ہے؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلو ان کو کمرے میں لے کر چلتے ہیں۔ پھر ایبک سے بولی، بیوقوف لڑکے، یوں کب تک بیٹھو گے؟ چلو چل کر لیٹ جاؤ۔ اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ ایک سحر زدہ معمول کی طرح وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ لیٹا نہیں، بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ پلنگ کے پاس والی میز پر رکھے ہوئے گلدان میں لگے ہوئے نرگس کے پھول مرجھائے ہوئے لٹک رہے تھے اور او ہارا کی تصویر گرد آلود تھی۔ اس نے اس کو بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے کہا، تمہارے پھول مرجھا گئے، تم نے بدلے نہیں۔ وہ اوہارا کی تصویر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے اوولٹین لاتی ہوں۔ وہ باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ ایبک نے اوہارا کی تصویر اٹھا کر صاف کی اور سامنے رکھ دی۔ پھر اس نے تکیے پر اپنی پیشانی ٹیک دی۔ تکیے کی نرم سی خنکی میں اس کو بڑی ہمدردی اور شفقت کا احساس ہوا۔ اور سب سے عجیب بات جو ہوئی، وہ اس کا کبھی عادی نہ تھا۔ تکیے سے مس کرتی ہوئی اس کی آنکھوں کے سوتے ابل پڑے۔ سرر سرر کرتے ہوئے گرم گرم آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا گلا بیٹھ رہا تھا اور منہ میں آنسوؤں کا نمکین سا مزہ تھا۔ کئی دن کے بعد اس کا سر ہلکا ہوا اور ذہن پر طاری ہو جانے والے اس تناؤ میں بڑا ڈھیلا پن واقع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ اب وہ اوولٹین لے کر آ رہی ہوگی، اس نے سوچا، اور ڈر کر غسل خانے میں چلا گیا۔ اس نے بار بار منہ دھویا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر منہ پوچھنے لگا۔ تولیے میں چہرہ چھپتے ہی تازہ تازہ آنسوؤں کی ایک سیل اور ابل پڑی۔ وہ دوبارہ غسل خانے میں گیا اور پھر سے منہ دھو کر آیا۔ اس مرتبہ اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں کو آئینے میں دیکھتے ہوئے سوچا، یہ اتفاق کتنی مدت بعد ہوا۔ مجھے یاد نہیں کہ آخری بار میں کب رویا تھا، مگر یہ کتنا دلچسپ تجربہ ہے۔ اب میں خود کو اتنا مظلوم اور مجبور نہیں محسوس کر رہا۔ وہ باہر نکل آیا۔ روبینہ بہت سے پھول لیے کھڑی تھی۔ لو، اب تم اپنے گلدانوں میں پھول سجا لو۔ وہ جھٹ بیٹھ گیا۔ اس نے پھول بستر پر رکھ لیے اور بڑی توجہ سے ایک ایک پھول الگ کرنے لگا۔ لاؤ، میں یہ پھول نکال کر اس میں تازہ پانی ڈال لوں۔ نور محمد اوولٹین کی پیالی لیے وہ داخل ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا بات ہے بھیا؟ اس نے فکر مندی اور پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ذرا طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ کیا طبیعت خراب ہو گئی؟ اس نے بڑے غور سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ اچھا، یہ لو، پی لو۔ تم تو کئی دن سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ اس نے دودھ کی پیالی اس کے منہ سے لگا دی۔ لاؤ، میں خود پی لوں گا۔ بس چپ چاپ پی جاؤ۔ تم کیا معلوم، جب پہلی مرتبہ خان صاحب کے ساتھ پشاور گیا تو ذرا سے کیڑے تھے۔ ہاتھ سے دودھ پلاتا تھا، کپڑے میں بدلاتا تھا۔ میری نظر میں اب تک تم اتنے ہی بڑے ہو۔ ایبک نے بڑی سعادت مندی سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اب میں صاحب کو بتاؤں گا۔ نہیں نور محمد، تم میرے سر کی قسم مت کہنا، فضول پریشان ہوں گے، میں ٹھیک ہوں۔ روبینہ نور محمد کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو یہ اچھا نہ لگ رہا تھا کہ وہ ایبک سے اتنا قریب ہے۔ وہ سمجھدار تھا اور جہاں دیدہ تھا۔ ہنسا اور بولا، میم صاحب، یہ میرا اپنا بچہ ہے، اس کو تو میں نے گودوں میں کھلایا۔ اور وہ زور سے ہنس پڑا۔ ساتھ ہی ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہی دریچے میں سے ایک بڑی موہوم سی ٹن کی آواز آئی، جیسے کوئی دھیما سا نقرے قہقہ لگا کر ہنس پڑا ہو۔ اس کو معلوم ہوا کہ ہر شخص اس پر ہنس رہا ہے۔ میں اسی قابل ہوں، اس نے سوچا اور گھبرا کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے بعد سے وہ تمام دن اس کے قریب نہ آئی۔ چلنے سے کچھ دیر پہلے وہ رخصت ہوئے تو ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس پر جھکی، ایبی؟ ہاں، اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ کس واسطے؟ وہ ایک لمحہ سوچتی پھر اچانک بولی، میرے واسطے، اور تیزی سے باہر نکل گئی۔